بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ حاضر خدمت ہے۔ 13ویں پارے میں 3 صورتوں کا ذکر ہوا، ایک سورہ یوسف اور دوسری سورہ رعد اور تیسرا حصہ سورہ ابراہیم اور ایک آیت سورہ ہجر کی بھی ہے۔ سورہ یوسف کا جو حصہ 13ویں پارے میں ہے، پہلی آیت ہی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھ پر رحم فرمایا۔ پھر بادشاہ نے آپ سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس خواب کے نتیجے میں جس کا ذکر 12ویں پارے میں ہوا کہ مجھے خزانوں کا مالک بنا دو، یعنی وزیر خزانہ بنا دو۔ ویسے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عہدے کی خواہش رکھتا ہے تو ہم ایسے شخص کو عہدہ نہیں سونپتے، نہیں دیتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا خود سے کہنا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت اور کوئی اس اہل نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس بات کا ذکر فرمایا۔ پھر جس وقت 13ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اس میں بھی ہوا کہ جس وقت آپ کے بھائی ان کے پاس آئے تو آپ نے ان کو پہچان لیا لیکن وہ آپ کو پہچان نہ سکے۔ دراصل قحط جس وقت پڑ گیا تو ان کے بھائی بھی سامان لینے کے لیے حضرت یوسف کے پاس آئے اور اس وقت وہ عزیز مصر بن چکے تھے، تو آپ نے پہچان لیا لیکن وہ پہچان نہ سکے۔ انہوں نے پھر کہا کہ تم جب اگلی مرتبہ ہو تو اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا۔ تو انہوں نے اپنے باپ سے جا کر کے ذکر کیا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ دیکھیں وہ کتنا بہترین پیمانے بھر کے دیتا ہے، مہمان نواز ہے، اور بہت تعریفیں کی حضرت یوسف علیہ السلام کی انہوں نے جا کر کے۔ وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ عزیز مصر نے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے بھائی کو بھی یعنی بنیامین کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم پر اعتماد کروں؟ اس سے پہلے بھی میں نے تم پر اعتماد کیا تھا، لیکن اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ اب جس وقت برادران یوسف واپس لوٹے تو انہوں نے مال کھولا اور دیکھا کہ مال بھی لوٹا دیا گیا اور اس میں ان کا جو رقم تھی وہ بھی لوٹا دی۔ 65 نمبر آیت نے اس کا ذکر کیا اور 67 نمبر آیت نے ذکر کیا کہ تم اپنے بھائی کو لے کے آنا تو میں اور زیادہ نوازش کروں گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر پھر یہ دوبارہ مصر کی طرف جاتے ہیں۔ تو 67 آیت میں اس کا ذکر کیا کہ حضرت یعقوب نے ان کو حکم دیا کہ تم ڈیفرنٹ دروازوں سے داخل ہونا، ابواب متفرقہ کے الفاظ قرآن نے نقل کیے۔ اور 68 نمبر آیت میں یہ ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جس وقت وہ مصر میں داخل ہوئے تو اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کو حکم دیا۔ اس پر میں یہ عرض کروں گا کہ تاکہ نظر بد سے بچ جائیں۔ نظر بد کی کیا حقیقت ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام خود حسنین کریمین کو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ کہہ کر کے تو انہیں دم فرمایا کرتے تھے۔ تو پھر جس وقت تیسرا رکوع شروع ہوا تو تیسرے رکوع کے شروع میں یہ ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، یعنی وہ دوبارہ آئے تو آپ نے بھائی کو روک لیا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، ان کی حرکتوں پر بھی پریشان نہ ہو۔ تو آپ نے ایک ہیلا فرمایا، وہ یہ کہ
اس کے سامان میں ایک پیالہ شاہی رکھ دیا گیا، اور جس وقت شاہی پیالہ رکھ دیا گیا تو پھر جو وہاں پہ غلہ تقسیم کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ او قافلے والو ٹھہر جاؤ، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگ گئے کہ تمہاری کون سی چیز گم ہو گئی ہے؟ تو 72 آیت میں بیان کیا گیا کہ سوا الملک، بادشاہ کا پیالہ گم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو چوری کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارا یہ پیشہ ہے۔ تو پھر حضرت یوسف نے کہا کہ اگر کسی سے نکل آیا تو پھر اس کی جزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ 75 نمبر آیت میں بیان کیا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزا، اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ تو جب سامان کی تلاشی لینی شروع کی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا، تو قرآن نے کہا کذالک کدنا لیوسف، یوں حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی ایک تدبیر بنائی۔ اب وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو آپ چھوڑ دیں، ہمارے والد بڑے پریشان ہوں گے۔ بلکہ پہلے انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ 77 نمبر آیت میں اس کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے فقد سرق اخ لہ من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ انہوں نے یوسف کا نام نہ لیا، تو حضرت یوسف نے کہا کہ انتم شر مکانہ، تم بہت بری جگہ پر کھڑے ہو۔ اب جس وقت وہ اپنے والد گرامی کے پاس آئے تو باپ ان کی جدائی برداشت نہ کر سکا، ان کو کافی اس بات کا رنج ہوا۔ اور پھر چوتھے رکوع میں ذکر کیا کہ وہ جو بڑا تھا ان بھائیوں میں، وہ تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا جب تک کہ خود والد گرامی مجھے نہیں بلا لیتے، تو تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کو سارا معاملہ بتانا۔ تو وہ چلے گئے اور انہوں نے سارا معاملہ بتایا اپنے والد گرامی کو۔ تو حضرت یعقوب نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے یہ بات آراستہ کر لی ہے۔ 83 نمبر آیت میں ذکر ہوا کہ حضرت یوسف نے پھر کہا فصبر جمیل، صبر جمیل ہی میں کرتا ہوں، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ان قریب اللہ تم سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ پھر یوسف کی جدائی پر رو رو کر کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم میں مبتلا۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ ہر وقت انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس سے تو آپ کی صحت بگڑ جائے گی۔ تو 86 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر ہوا کہ حضرت یعقوب نے کہا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی مصیبت اور اپنے دکھوں کا خدا کی بارگاہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے حکم دیا کہ اے میرے بیٹو جاؤ اور جا کے یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، ولا تائسو من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پھر جس وقت وہ حضرت یوسف کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد، ہمارے گھر والے بہت پریشان ہیں، آپ کوئی کرم فرمائیں، رحمت فرمائیں، تو ہم پر کوئی خیرات کریں، ہمارے بھائی کو دے دیں۔ تو اس وقت حضرت یوسف نے فرمایا، 89 نمبر آیت میں ذکر ہوا حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تمہیں علم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ تو وہ حیران ہو کر ایک دم کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا، احسان فرمایا، اور تقوی اختیار کرنے والوں، صبر کرنے والوں کا اللہ اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تاریخی موقع پر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ بلکہ یہی وہ کلمات ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، آج میں بھی تمہیں مکہ والوں معاف کرتا ہوں۔ پھر 93 نمبر آیت میں ذکر ہوا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا، کہ حضرت یوسف نے کہا جاؤ میری قمیض لے جاؤ والد گرامی کے پاس اور ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔
دیکھیں تاریخ کیسے دہرائی گئی، پہلے یہ قمیص کو خون لا کر کے توہین امیز لہجے میں لے کے گئے، اب بڑی عزت کے ساتھ حضرت یوسف کی قمیص لے کر گئے۔ اور پھر 5ویں رکوع میں ذکر ہوا کہ ادھر سے یہ قافلہ چلا اور ادھر سے حضرت یعقوب نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم اس کو کچھ اور نہ تصور کرو۔ تو انہوں نے کہا انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو پرانی ان کی محبت میں وارفتہ ہیں۔ پھر جس وقت یہ قمیض لے کے آئیں تو قرآن نے کہا فرتد بصیرا، یوں ہی پیراہن یوسفی حضرت یعقوب نے آنکھوں سے لگایا تو وہ بینا ہو گئے، بینائی لوٹ آئی۔ اس کا مطلب ہے بزرگوں کے تبرکات، ان کی قمیضیں یہ فائدہ دیتی ہیں۔ اور پھر حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے سبھی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے اپنے والدین کا احترام کیا۔ اور پھر 100 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر ہوا وَخَرُّوا لَهُ، وہ سب جھک گئے۔ یہی وہ خواب کی تعبیر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو تم نے بچپن میں دیکھا تھا 11 ستارے، سورج، چاند تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو پھر 101 نمبر آیت میں ذکر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، مولا تو ہی دنیا آخرت میں میرا آقا ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمانی کی حالت میں وفات دینا اور صالحین کے ساتھ مجھے ملانا۔ یعنی دنیا تو دنیا کو جا، قرآن سورہ یوسف سکھاتی ہے مرنے کے بعد بھی صالحین کی صحبت کی دعا کرنا۔ 6واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس وقت پھر کہا کہ کتنی ہی نشانیاں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی لیکن تم اس سے روگردانی کرتے ہو، ایمان نہیں لاتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے پھر کہا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور پھر سورہ یوسف کے آخری رکوع میں اور 13ویں پارے کے 6 رکوع میں اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ یہ جو پہلے لوگوں کے واقعات ہیں یہ تمہارے لیے نصیحت ہیں۔ اور سورہ یوسف کے آخری کلمات یہ ہیں وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ، یہ جو قرآن ہے اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والی قوم کے لیے۔ سورہ یوسف کے اختتام کے بعد 13ویں پارے میں پھر سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے، یعنی 7ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی شروع میں کتاب کی عظمت بیان کی، پھر اللہ نے اپنی توحید بیان کی، اپنی عظمت بیان کی کہ بغیر کسی ستون کے تم دیکھو اس نے آسمان کو قائم فرمایا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، اسی نے زمین کو پھیلایا ہے، اسی نے چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، رات اور دن اور اندھیرے اور نور سبھی اسی نے پیدا کیے ہیں۔ تم تیزی سے برائی میں آگے بڑھنے کا مطالبہ نہ کرو۔ اور پھر جس وقت 8واں رکوع شروع ہوا تو اس میں بھی اللہ کی عظمت کو یوں بیان کیا کہ جو بھی کوئی مادہ اپنے شکم میں اٹھاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے رحم میں جو بھی ہوتا ہے اس کو جانتا ہے۔ اور پھر سورہ رعد کی 9 نمبر آیت میں فرمایا کہ وہی ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، غیب کا جاننے والا وہی ہے۔ اور پھر 11 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود اسے احساس نہ ہو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ جب کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ پھر اسی صورت کی 13 نمبر آیت میں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ رعد بھی اس کی حمد کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، یعنی یہ ایک فرشتہ ہے جو اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے۔ اور پھر اس رکوع میں اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، کیا نور اور اندھیرے برابر ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ،
محبوب آپ فرمائیں ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اور پھر اسی رکوع میں اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں وہی کامیاب ہیں اللہ رب العالمین، اور جو نہیں مانتے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اور رکوع کے آخری لفظ یہ ہیں کہ بئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے بعد جس وقت 9واں رکوع شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع میں کہا کہ نصیحت کو عقل مند قبول کرتے ہیں، اور پھر کہا کہ وعدے کو پورا کرو، وعدے کو نہ توڑو۔ وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں جس طرح اللہ نے حکم دیا، تو اللہ رب العالمین ایسے صلہ رحمی کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو اور نماز پڑھنے والوں کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اعلانیہ اور چھپا کر کے جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر صبر کرنے والوں کی عظمت کو آیت نمبر 24 نے یوں بیان کیا، سلام علیکم بما صبرتم، اے صبر کرنے والو تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ رب العالمین سلام بھیجتا ہے، سلامتی بھیجتا ہے صبر کرنے والوں کو، اور فرماتا ہے تمہارا ٹھکانہ ایسا ہے فنعم عقبی الدار، عمدہ ٹھکانہ ہے تمہارا۔ اور پھر اس رکوع میں اس بات کا بھی اظہار ہوا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے کھلی روزی دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ یہ جو انکار کرنے والے ہیں یہ دنیا کی زندگی میں بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہی ہے۔ 10واں رکوع جس وقت شروع ہوتا ہے تو اس میں ان منکرین کا ذکر ہوا جو یہ کہتے تھے کہ ہم پر کیوں نہ کوئی نشانی اتری، تو فرمایا کہ ان سے کہو ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دلالت میں مبتلا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اطمینان کا راز بھی 10ویں رکوع میں بیان کیا کہ سکون کیسے مل سکتا ہے، تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رات کی 28 نمبر آیت میں فرمایا کہ ایمان والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے، ایمان والوں کے لیے اچھا ہی انجام ہوگا۔ اور پھر اس رکوع کے آخر میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے جس سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اور اس رکوع میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر ان پر کچھ اتر جائے، پہاڑ چلنے لگ جائیں اور سارے مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگ جائیں تو پھر بھی یہ مانیں گے نہیں۔ 11ویں رکوع کے شروع میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی جنہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، اور فرمایا کہ کئی ایسے سرفرے ہیں جو رسولوں کا مذاق اڑانے والے ہیں لیکن ان کا انجام بہت برا ہوا۔ اور پھر اس رکوع میں جنت کی کیفیت بھی بیان کی گئی کہ جنت کی کیفیت یہ ہوگی جس میں نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، اس میں پھل ہمیشہ ملیں گے اور اس کا سایہ بھی نہیں ڈھلے گا، اور یہ ان کے لیے ہوگی جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور پھر ان کی مذمت بیان کی جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور پھر قرآن کی عظمت کو یوں بیان کیا کہ اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا، جو اس کی پیروی کرے گا وہ تو کامیاب ہوگا، لیکن جو خواہشوں کے پیچھے چلے گا علم کے بعد تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کا حامی ہوگا۔ پھر جس وقت 12واں رکوع شروع ہوا تو 12ویں رکوع میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہر حکم ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے اور ایک مقررہ مدت ہے۔ پھر فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی ہے، جس چیز کو چاہے ختم کر دے، جس چیز کو چاہے باقی رکھے۔ وَعِندَهُ الکتاب، اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ حضرت مولا علی نے رسول اللہ علیہ السلام سے اس آیت کا معنی پوچھا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، اس آیت کی تفسیر میں یوں بیان کروں گا، تمہاری بھی اور امت کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ کو صحیح جگہ پر خرچ کرو، ماں باپ کے ساتھ مہربانی کرنا، اور یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کی
بدبختگی کو نیک بختگی میں بدل دیتے ہیں، عمر میں اضافہ کرتے ہیں اور برے انجاموں سے بچاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے اللہ اس کا رزق کھلا کرے اور اس کی موت کو مؤخر کرے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں یہ کہا کہ انہوں نے بھی بڑے مکر فریب کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے بہتر تدبیر کر کے ان کے سب مکر فریب کا خاتمہ فرما دیا۔ اور اس صورت کے آخری کلمات یہ ہیں کہ محبوب فرمائیے ہمارے لیے اللہ گواہ کافی ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، اور اسی کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ سورہ رات کے بعد پھر سورہ ابراہیم کا آغاز ہوا۔ اس کے شروع میں بھی کتاب کی عظمت کو بیان کیا کہ ہم نے اس لیے اس کو نازل کیا تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں۔ اور پھر اس کی 3 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر کیا کہ جو دنیا کی زندگی کو محبت کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں اور ٹیڑھے راستے، تو وہ دور گمراہی میں جا بھٹکتے ہیں۔ 4 نمبر آیت میں ذکر کیا کہ ہر رسول اس قوم کی زبان میں اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تاکہ وہ کھل کر کے ان کو اپنا معافی و ضمیر بیان کرے۔ اور پھر 5 نمبر آیت میں پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ جو دن پھیرتا رہتا ہے، کبھی نعمتیں اور کبھی کیسے، تو ان کو یاد دلاؤ۔ پھر اگلے رکوع میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر کی روش اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں پر شکر کرنے والوں کو اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ پھر 13ویں رکوع میں اللہ پر توکل کرنے کا بھی ذکر کیا گیا کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ صبر کرتے ہیں جو بھی انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ 14ویں رکوع میں کفار کا ذکر کیا کہ جنہوں نے رسولوں سے یہ کہا کہ ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین نے وحی کی ان کی طرف اور کہا کہ ان سے نہ ڈریں، ہم ظالمین کو برباد فرما دیں گے۔ اور 15 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر کیا وَاسْتَفْتَحُوا، رسولوں نے حق کی فتح کے لیے التجا کی جو اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی، اور فرمایا جو منکرین تھے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں انہیں خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ یہ 16 نمبر آیت میں بیان کیا گیا۔ اور 17 نمبر آیت میں بیان کیا کہ وہ بمشکل ایک گھونٹ بھریں گے لیکن وہ بھی حلق سے نیچے نہ اترے گا، یعنی ان کے اعمال کی بنیاد پر۔ اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں رب کا، تو فرمایا ان کے اعمال راکھ کا ڈھیر ہیں، راکھ کا ڈھیر ہیں۔ جب تیز ہوا چلتی ہے تو اڑا لے جاتی ہے راکھ کو، یعنی ان کے اعمال کچھ بھی نہ بچیں گے، انہیں کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ 16واں رکوع جس وقت ذکر ہوا تو 16ویں رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کے وعدے سچے ہیں اور وہ اپنے وعدوں کو پورا فرمائے گا۔ اور پھر شیطان کا بھی ذکر ہوا، اور پھر وہ لوگ جو شیطان کی دنیا میں پیروی کرتے ہیں ادھر جا کے اسے پکاریں گے تو وہ کہیں گے کہ آج مجھے نہ ملامت کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، خود اپنے آپ کو ملامت کرو، کیا تمہیں عقل سمجھ نہیں تھی؟ تم خود عقل استعمال کرتے، تم خود سمجھتے۔ اور پھر ایمان والوں اور عمل صالح والوں کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین ان کو سلامتی کی جگہ عطا فرمائے گا۔ 24 نمبر آیت میں پاکیزہ کلمے کی مثال بیان کی کہ اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی سی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں، اور وہ اپنا پھل بھی بر وقت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان کرتا ہے اپنی مثالیں تاکہ عقل والے خوب ذہن نشین کر لیں۔ اور پھر 26 نمبر آیت میں فرمایا کہ برے کلمے کی، ناپاک کلمے کی مثال ایسے ہے
جیسے ناپاک درخت ہوتا ہے، اسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اسے قرار بھی نہ ہو۔ اور 27 نمبر آیت میں ذکر کیا کہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدمی نصیب فرماتا ہے۔ اور پھر 70ویں رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا کہ محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا، ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہوگا، جہنم ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ محبوب اپنے بندوں سے، میرے بندوں سے کہہ دیں جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اعلانیہ اور چھپا کر کے، اس دن ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین ان پر رحمت کی بارش برسائے گا۔ پھر تکوینی دلائل بھی اس رکوع میں دیے، سورج چاند کا ذکر کیا، دن اور رات کا ذکر کیا، اور پھر اس رکوع کے آخر میں یہ کہا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت زیادتی کرنے والا اور از حد ناشکرا ہے۔ 18ویں رکوع کے شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے دعا کی اس شہر کو امن والا بنا، اور پھر ان کی اس دعا کا بھی ذکر ہوا کہ جو انہوں نے حضرت اسماعیل کو جب ایک ایسی وادی میں چھوڑا تھا جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، یعنی مکہ کی طرف اشارہ کیا، تو اس وقت بھی آپ نے دعا کی کہ یا اللہ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اور لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کرنے والا بنا دے، اور ان کو پھل دے تاکہ یہ شکر بھی ادا کریں۔ اور پھر خود ہی اللہ پاک نے سکھایا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں آپ کو اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میرا رب خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ پھر آپ کی اس معروف دعا کا ذکر بھی سورہ ابراہیم کی 40 اور 41 نمبر آیت میں کیا گیا، جو عام طور پر نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، والی والدیہ، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سب مومنوں کو قیامت کے دن تک یا اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اور پھر جس وقت 19واں رکوع شروع ہوا تو اس میں کہا کہ تم یہ خیال مت کرو کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے، دراصل اللہ رب العالمین تمہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن کہ جس دن تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اور پھر 44 نمبر آیت میں اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ اے میرے نبی ان کو ڈرائیں اس دن سے جس دن یہ عذاب دیکھیں گے تو یہ کہیں گے ظالم ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی دیر یہ عذاب مؤخر کر دے، نجب دعوتک ونتبع الرسول، ہمیں بھیج، ہم تیری دعوت پر بھی لبیک کہیں گے، تیرے رسولوں کی بھی پیروی کریں گے۔ لیکن اس وقت پھر موقع ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر انہوں نے بڑی فریب کاریاں کیں اور اللہ رب العالمین نے ان کی ہر فریب کاری کا توڑ فرمایا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا 47 نمبر آیت میں کہ تم یہ خیال مت کرو کہ اللہ وعدہ کی مخالفت کرنے والا ہے اپنے رسولوں سے، اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اور 49 نمبر آیت میں ذکر کیا کہ آپ مجرموں کو دیکھیں گے اس دن مقرنین فی الاصفاد، جکڑے ہوں گے زنجیروں میں۔ 50 نمبر آیت میں ذکر کیا کہ ان کا لباس تارکول کا ہوگا، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھانپ رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ۔ 51 نمبر آیت میں ذکر کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو بدلہ دے جو اس نے دنیا میں کمایا، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور پھر سورہ ابراہیم کی آخری آیت یہ ہے وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ،
یہ قرآن سب انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، اور اس سے عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد 14ویں پارے کی آخری آیت سورہ ہجر کی پہلی آیت ہے، جس میں قرآن کا ذکر ہوا کہ یہ قرآن روشن ہے، اس کی آیتیں روشن ہیں۔ اللہ رب العالمین 14ویں پارے کے مفاہیم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا آخرت ہماری اچھی فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قرآن سننے والے کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتیں ہمیں عطا فرما، قرآن کا یہ میسیج دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ 14ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حاضر ہوں گا۔